السلام علیکم دوستوں میرے ہومیوپیتھک چینل ڈاکٹر حامد پہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان بہت ہی اچھے جا رہے ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے نہ صرف جس طرح سے روزہ ہمارے جسم کے لیے زکوٰۃ ہے کہا گیا ہے اور ہمیں بے تحاشا روحانی برکات، ثواب اور نیکیوں کی جو ہے وہ رحمتیں لے کے آتا ہے، اسی طرح یہ ہمارے جسم کے لیے بھی جو ہے نا سارے سال کے جو ٹاکسنس، جو امپیورٹیز ہمارے جسم میں جمع ہوتی ہیں ان کو بھی جسم سے نکال باہر کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو جو ہے نا جسم کی زکوٰۃ بھی کہا گیا۔ تاہم ہم اپنی بعض دانستہ طور پہ اور کچھ تو نادانستگی میں بھی، نہ انجانے میں بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے ساتھ بھوک کا پیاسا رہنے سے جو فوائد ہمارے جسم کو حاصل ہونے ہوتے ہیں نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور ہم ان سے صحیح طرح مستفید نہیں ہوتے۔ ان میں سے جو ایک سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پانی کو مناسب طریقے سے افطاری میں استعمال۔ سب سے پہلی جو اہم چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو خالی اسٹمک رہنے سے جو ہے نا ہماری باڈی میں موجود جو ہے نا انرجی اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتی ہے، آکسیڈیشن شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے باڈی میں ایک ہیٹ پیدا ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ ہمارے اسٹمک میں۔ تو اس میں جب ہم افطاری میں ایک دم 2-3 گلاس ٹھنڈا پانی یا مشروب کا یوز کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جلتے ہوئے آگ پہ آپ پانی ڈال کے بجھا دیں، جس سے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور نہ صرف ہماری یہ کہ ہاضمہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بلکہ ہمارے جو اسٹمک کے مسلز ہیں اور انٹسٹائنس کے وہ بھی ویک ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہماری جو ہے سارا دن نا ایک جو ہے خالی پیٹ رہنے کے بعد جو ہے نا جو ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں بھی ریپیئر اینڈ مینٹیننس پروسیس زیادہ ہوتا ہے اور حرارت ہوتی ہے۔ تو جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو جو ہمارے جسم کی حرارت ہے نا اس کے بالکل اگینسٹ جب اس کو چیز ملتی ہے تو وہ رزسٹ کرتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈا پانی ہمارے سینے سے گزرتا ہے تو جو حرارت ہوتی ہے نا بلڈ ویسلز میں اور جو ہمارے دل کے مسلز ہیں نا ان کی بھی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ سکڑ جاتی ہیں، جس سے یہ کہ نہ صرف ہمارا جو دل ہے وہ کمزور ہوتا ہے بلکہ ہمارا جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا جو پانی کو پینے کا درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ افطاری کریں تو جو بھی مشروب بنائیں، چاہے وہ دودھ سوڈا ہے، چاہے وہ شربت ہے، چاہے وہ کوئی انرجائزنگ ڈرنک ہے، تو اس کو روم ٹمپریچر جتنا ٹھنڈا رکھیں، زیادہ ٹھنڈا نہ کریں۔ اس سے یہ ہے کہ ہماری نہ صرف باڈی کو اس کو ایبزارب کرنے میں آسانی پیدا ہوگی بلکہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی متاثر نہیں ہوگا۔ جو دوسری اہم چیز ہے آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کا نا پانی ایبزارپشن کی ایک کیپیسٹی ہے، جب اس سے زیادہ پانی باڈی میں جاتا ہے تو وہ یا تو ہم یورین کے ذریعے ڈسچارج کر دیتے ہیں یا پھر پرسپائریشن کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے۔ تو کیونکہ افطاری کے وقت ہماری جو کڈنیز ہیں وہ بلیڈر ہے وہ سارا دن کا ریسٹ کرنے کے بعد اچانک اسٹیمولیٹ نہیں ہوتا، اس کا ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم افطاری میں 2-3 گلاس پانی کے پیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے جسم سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ایکسیسو واٹر کو ڈسچارج کرنے کے لیے جو اس کو ایزیسٹ وے اس وقت ملتا ہے وہ یہ پرسپائریشن ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے بہترین ایک نظام بنایا کہ آپ افطاری میں روزہ افطار کریں، کھجوروں سے کریں، پانی سے، نمک سے، کرنے کے بعد آپ 1 یا 1.5 گلاس پانی پئیں اور پھر نماز پڑھیں اور مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے اپنی افطاری کو تسلی سے کریں، اور اس میں بھی جو ہے وہ روم ٹمپریچر مینٹین کیا ہوا پانی یوز کریں، سادہ پانی یوز کریں، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یا برف نہ ڈالیں۔ تو انشاءاللہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو افطاری کے بعد کوئی طبیعت میں بوجھل پن، بھاری پن یا سر درد محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو جو افطاری میں جو ہم نے کھانا کھایا پیا اس کو ہضم کرنے میں بھی جو ہے ہیلپ ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔